اس دوران یہ نبوت کے سارے مراحل طے کیے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ جہاد کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور کہا کہ میں ہی محمد، میں ہی احمد، بہت انہوں نے عجیب و غریب دعوے کیے۔ اور قرآن حکیم میں جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آئی ہیں، انہوں نے کہا یہ اصل میں اس کا جو ہے مخاطب وہ میں ہوں، اور وہ میرے حق میں قرآن حکیم کے آیات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جی اس سلسلے میں چند ایک احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اب کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی کچھ حدود ہیں، تعلیمات ہیں، جو ان سے انکار کر دے، منحرف ہو جائے، ان کو پھلانگ دے، ان حدود سے تجاوز کر لے، تو اسلام نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کافر نہیں ہو سکتا تو پھر صدیق اکبر نے یمامہ میں مسلمہ کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اس نے عقیدہ ختم نبوت سے انکار کیا، خود مدعی نبوت بنا، حالانکہ امام علوسی لکھتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ وہ کلمہ وہی پڑھتا تھا جو صحابہ پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ان کو بھی مانو، رسول اور نبی مجھے بھی مان لو، سارے احکام مانتا تھا، لیکن اپنی نبوت کا سب جب اقرار کیا تو صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اسے کافر گردانا، اور اس میں بہت بڑا نقصان اٹھا کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ یہ حجت ہے، یہ حجت ہے۔ جی متین صاحب، آپ سے زیادہ میں آج استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ متین صاحب، 1.25 ارب مسلمانوں کو کافر کہہ دیا، خود 1.5 لاکھ تعداد تھی اس وقت تقریباً، یا 2 لاکھ تھی، اب بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی، میرے خیال 2.5 لاکھ سے زیادہ کسی صورت نہیں ہوگی، تو کافر قرار دے دیا باقی سب کو۔ اور پھر اس کے بعد دعوی کیسے کیسے کیے، خدائی کا بھی دعویٰ کیا، یہ کیا کیا؟ کنفیوشس غازی صاحب، ابھی جو آپ نے تمہید کے طور پہ یہ جو جس رپورٹ کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ اس کا نام ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا، اور یہ انڈیا آفس لائبریری، اور وہاں پہ انگلینڈ میں یہ ریکارڈ موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو فرمایا کہ اس کے دعوے، میں غازی صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے چینل کی پہلے ایک پیغام دے دیں کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں متزلزل ہیں، ان کے نام پیغام کیا ہے؟ پیغام بھی جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائے اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں۔ غازی صاحب، اس میں جو ابھی عرض کروں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی اور دعوت بھی اور اس میں پیغام بھی۔ غازی صاحب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، آپ کے چینل کو دیکھ رہی ہے، میں پورے وثوق، پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے، اور میری قادیانی حضرات سے درخواست ہے، درخواست ہے دستبستہ، کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں اس کو سوچیں۔ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایک سنگل ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں۔ یہ پچھلے 10 سال سے میرا یوٹیوب پہ، ڈیلی موشن پہ یہ میرا چیلنج چل رہا ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں سنگل ون ایک بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں، ان کی ٹوٹل کتابیں 100 کے قریب ہیں۔ اچھا، اب درخواست یہ ہے، لیکن انہوں نے تو ایک جگہ لکھا ہے 50 الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ میں سر وہ 50 الماریاں یہی اٹارنی جنرل صاحب نے پوچھا تھا، بھٹو صاحب کی موجود ہیں، بھٹو صاحب سلطنت برطانیہ کی تعریف میں ہے، سلطنت برطانیہ کی تعریف میں، جہاد کی ممانعت میں، مسلمانوں کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف اتنی کتابیں اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو یہ بختیار صاحب نے کہا یار اپنی کتابوں کی لسٹ دیں، آپ کی کتابیں تو ٹوٹل 100 ہیں، تو باقی اس نے کہا جی کہ اس سے بھر گئی، اس نے کہا یار اس سے تو آدھی الماری بھی نہیں بھرتی، تو باقی تو یہ سارا فراڈ۔ نہیں دیکھیں نا، 100 کتاب اگر ہو، 100 دیکھیں نا، 100 لکھی ہوئی ہو جی، اور 100 کی 10 20 جلدیں آدمی رکھتا ہے نا دوستوں کو دینے کے لیے، تو 50 الماریاں بن سکتی ہیں۔ نہیں سر، دیکھیں میری بات سنیں، 100 کتابیں لکھی ہیں، 50 الماریاں پھر بھی نہیں بھر سکتی سر۔ یہ کتاب پڑھی، ہماری کتاب شفا، اس کی 1 لاکھ کاپی میں چھپاؤں سر، 1 لاکھ کاپی آپ نے چھپوائی ہے تو اس کا آپ کے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ نہیں، یعنی یہ کتاب تو ایک ہی رہے گی نا، چاہے 50 سال، وہ تو کہہ رہے ہیں 50 الماریاں، مختلف کتابیں۔ جی، مختلف کتابیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ پوری دنیا میں ایک سنگل بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں۔ اگر کوئی قادیانی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ 7 ستمبر کو کیا ہوا؟ یہ غازی صاحب 92 چینل کیوں پروگرام کر رہے ہیں؟ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ رد مرزیت پہ، رد قادی، کوئی کتاب نہ پڑھیں، آپ صرف
تعصب کی اینک اتار کے ٹھنڈے دل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھیں. اگر آپ کے دل قلب سلیم طلب ہدایت کا طالب ہے، یقین مانیں وہ کتاب پڑھتے جائیں گے. مرزا صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کے جو سٹوپڈ دعوے جات ہیں، جو توہینیں ہیں، وہ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جو کشتی نوح ہے اس کا ترجمہ ہو گیا. جی میں عرض کرتا ہوں غیثہ، درخواست یہ ہے کہ آپ کا چینل اس کا ہم میری بچیاں بہنیں دیکھ رہی پروگرام، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. غیث صاحب اس نے اس قدر یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ میں کیا عرض کروں کہ اس نے مرزا صاحب نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. ان کے پاس بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے. اس کتاب کا ابھی تک انگلش میں ترجمہ نہیں ہوا. اگر انگلش میں ترجمہ ہوگا، ایسا میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جس دن مرزا صاحب کی کتاب کشتی نوح کا ترجمہ ہو گیا اور انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ میں چلا گیا، یقین مانیں گورنمنٹ کو پکڑ کے پاگل خانے میں بند کر دے گی کہ یہ کیا. اچھا یہ بتائیں دعوے کیا کیے ہیں کہ میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں مسیح موعود ہوں، جس وجہ سے قومی اسمبلی نے یہ ساری چیزیں، جیسے تنولی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے شروع میں جیسے مطلب پہلے تو انہوں نے خدائی دعویٰ بھی کیا ہے. جی خدائی دعویٰ کہا اور کہا ہے کہ جی میں دن بناتا ہوں، رات بناتا ہوں، اور کن فیکون جو ہے یہ میرا. انہوں نے دیکھیں ان کی کتاب ہے تذکرہ. میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا، یہ کسی قادیانی کے گھر میں نہیں ہے. اور وہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا قرآن مجید دوبارہ مرزا صاحب پہ دوبارہ نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المدثر یاسین والضحی طٰہٰ. یہ سارا قرآن مجید، وہ کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں یہ قرآن مجید جو تھا یہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. مرزا صاحب کے لیے دوبارہ یہ نازل ہوا مرزا صاحب پہ. اس میں یہ لکھا ہے مرزا صاحب نے کہا. کچھ ایسی تعلیمات بھی نعوذ باللہ ہے کہ اپنا کمپیریزن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے آپ کو بہتر بیان کیا. غازی صاحب اس کا میں دیکھیں لوگ کیا ہے چاند والی بات. جی انہوں نے نعوذ باللہ غازی صاحب انہوں نے مرزا صاحب نے لکھا کہ میری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس طرح ہے، میرا اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رات کا چاند ہیں اور مرزا قادری نے کہا، مرزا صاحب نے کہا میں 14ویں رات کا چاند. اچھا وہ معجزات کی بھی جی معجزات کے بارے میں یہ آن ریکارڈ ہے. غازی صاحب میری بات سن لیں. ہو سکتا ہے آپ یہ دوست جو سن رہے ہیں یا جو حضرات ہمارے جو قادری حضرات سن رہے ہیں وہ کہیں یہ ہم نہیں مانتے. ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 1993 یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 ججوں کا صفحہ نمبر بھی بتا دیں. جی صفحہ 17-18 ظہیر SCMR 1993 وہ پڑھیں. اس میں ایسے ان کے یہ گئے قادری حضرات جہاں کہنے لگے جی ہمیں اذان نہیں دینے دیتے، ہمیں مسلمان ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو زیادتی. آ جائیں وہ سارے آ گئے تو ادھر سے بڑے بڑے جیت ان کے وکلا، ادھر سے ہمارے آپ بھی وہاں پیش ہوئے. تو ہوا یہ کیا، جب وہ کیس لگا تو جج حضرات حیران پریشان ہو گئے کہ آپ کے یہ عقائد ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توہین، اللہ پاک کی یہ توہین، صحابہ کرام کی یہ. چودھری عبدالقدیر صاحب نے لکھا تھا نا. جی عبدالقدیر چوئی صاحب نے بعد وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے اور ان کی طرف سے اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے تاریخی فیصلہ لیا. انہوں نے بھی وہ جو اپنا اکبر صاحب سیشن جائے تھے باولپور والے، انہوں نے بھی، اور جسٹس میاں نذیر اختر اور جسٹس خلیل الرحمن خان نے بھی. اس میں تو آپ سب کیسوں میں پیش ہوتے رہے ہیں جی. وہ آپ کے سارا مطلب آپ کے ذہن میں مطلب ہائی کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی قادیانیوں کی طرف سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب پیش ہوئے، یعنی اتنے چوٹی کے وکلا پیش ہوئے. تو مطلب یہ آن ریکارڈ ہے. تو اچھا اس میں آپ نے بات کی، آخری بات صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے ان سے کہا قادیانی حضرات سے کہ دیکھو بھائی آپ ہم سے آئے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، آپ نے ہمیں حقوق دیں. دھوکے باز کے حقوق نہیں ہوتے. دھوکے باز کے مطلب میں متین خالد میں سپریم کورٹ ریٹ کر دوں کہ سر میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بچے والدین ہیں، بیمار ہیں، تو مجھے جیب کاٹنے کا اجازت دی جائے، تو وہ مجھے الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم چاہے آرٹیکل جو کہتا ہو. انہوں نے کہا دھوکے باز کے حقوق نہیں ہوتے، آپ دھوکہ دیتے ہیں اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، 5 ججوں کا جو فیصلہ. ٹھیک جی. اپنا متین صاحب بہت اچھی باتیں دلچسپ کرتے ہیں. اصل ڈاکٹر صاحب کوشش یہ ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا حدیث میں کہ میں لوگ بھاگ رہے ہیں آگ میں گرنے کے، میری مثال اس شخص کی ہے اور میں ان کو کمر سے پکڑ کے واپس لا رہا ہوں. تو ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے چاہتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ پروگرام ہم جو کر رہے ہیں اور محبت کا یہ پیغام ہے کہ یہ ہم پہ فرض ہے اور یہ قرض ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم لوگوں کو بتائیں. بالکل غازی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جتنا ضروری ہے
اتنا ہی جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ٹھیک. جب تک یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. 14 صدیوں میں امت میں بڑے اختلافات رہے, مختلف مسالک ہیں, ان کی لڑائیاں آپس میں بہت تلخیاں بھی رہیں. اس معاملے پہ مسلمانوں کے تمام جو فرقے ہیں, تمام مسالک ہیں, ایسا میں نے شروع میں عرض کیا, یہ ہمارا تہذیبی تشخص ہے. جس وقت آپ اس پہ خدا نخواستہ کمپرومائز کریں گے تو آپ بطور تہذیب کے ایگزسٹ نہیں کریں گے, آپ کولیپس کر جائیں گے. اچھا, اتحاد قوم میں, امت میں, ہماری امت مسلمان نہیں, امت مسلمان میں اتحاد اس عقیدے کی وجہ سے ہے. جب اس پر کوئی آنچ آتی ہے ایک دم کٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارا اجتماعی وجود صرف نسبت رسالت کے ساتھ ہے. ٹھیک. ہماری پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مطلب ہے ختم نبوت. ٹھیک. اور ختم نبوت کے بعد بات کرنا, اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت کا آخری اور مکمل معیار ہے. اس سے بڑھ کے کسی معیار کی توقع کرنا, طلب کرنا, یہ خود کفر ہے. چاہے جائے کہ کوئی خود نبی بن کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک. یہ یعنی کہ اتنا سوچنا بھی کہ ذات رسالت مآب سے بڑھ کے کوئی معیار ہو سکتا ہے ہدایت کا, یہ بھی کفر ہے. اچھا. ورنہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ختم نبوت تو نام اس چیز کا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے اب قیامت تک کے لیے جو معیار قائم کر دیا ہے, اس میں کوئی جول نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی شخص ہے کہ میں نبی ہوں. اور دوسری بات آپ دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس میں اتنے تضادات ہیں. جس چیز کو آپ اٹھا کے دیکھیں, یعنی ان کی کسی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں, کسی جیسے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ شروع کی سٹیٹمنٹ ہے جب ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو میں خاتم الاولیاء ہوں. مطلب کیا ہے کہ میری مہر سے نبی بنتے ہیں, میں خاتم الاولیاء ہوں, میرے اوپر آ کے ساری ولایت ختم ہو گئی ہے. یعنی جب اپنا خاتم الاولیاء کہا تو ختم کر دیا سب کچھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء کا ذکر کیا تو اس کا کوئی اور مطلب نکال دیا. یعنی ان کے ہر تھیسس کو جب آپ دیکھیں گے, اگر ان کو مان لیں نبی تو پھر ان کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں نا. دروازہ جو کھول دیا, نہیں, پھر بعد میں اپنے لیے اجازت نہیں دی. جی, اپنے لیے اجازت نہیں دی. بے شمار لوگوں نے دعوے کیے ہیں. یہ بڑا خطرناک, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ جو قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, ان سے پوچھیں مرزا صاحب کے بعد کون نبی ہے. بے شمار انگلینڈ میں, یورپ میں, ہندوستان میں, پاکستان میں بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے, وہ مرزا صاحب کے آگے نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرزا صاحب کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں پر نہ مانے. اچھا, انہوں نے ان کی تعلیمات میں انبیاء کی توہین بھی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, جناب موسیٰ کی. اس قدر مجھے نہیں. دیکھیں, مطلب آپ نے عدالت میں خود وہاں جو 92 میں وہ کیس میں پیش ہوا ہے, تو ان کی ایک کتاب ہے انجام آتم. میں قادیانی حضرات سے کہوں گا ٹھنڈے دل سے صرف انجام آتم پڑھ لیں. انجام آتم میں کیا, نعوذ باللہ, ان لوگ کہتے ہیں کہ یہ یورپ میں جو شراب چلتی ہے نا, یورپ, پورے یورپ میں شراب چلتی, یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے اس لیے وہاں یہ لکھا ہوا ہے. میں اس لیے قادیانی حضرات سے کہتا ہوں کہ یار درخواست ہے, ہمیں نہ پڑھیں آپ مرزا صاحب کتاب. اہل بیت اطہار کی بڑی گستاخی لکھی ہے. سیدنا امام حسین ہم کر نہیں سکتے وہ بات, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن حسین, اس طرح 100 حسین میرے گریبان میں, اور نعوذ باللہ اور مرے ہوئے حسین کو مانتے ہو, زندہ کو نہیں مانتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, وہ کائنات کے سردار, ان کے بارے میں یہ گفتگو, حضرت امام حسین کے بارے, امام حسن, بی بی فاطمہ. میں کہتا ہوں لیکن یہ بات ہے اپنا متین صاحب, وہ خود بھی تو مانتے ہیں نا کہ ایک نیا وہ مذہب لے کے آئے ہیں, تو وہ تو خود ہی ان کی تعلیمات سے لگتا ہے کہ وہ الگ مذہب ہے اسلام سے. کیا سر مذہب جو ہے جی قادیانی تھے ایک الگ مذہب ہے, الگ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا. سر مذہب کے بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں, مذہب کی بھی تو اخلاقیات ہوتی ہیں. یہ تو اس کو دیکھیں, یہ کہاں کا حق حاصل ہے کہ آپ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا مقام, بندہ وضو کے بغیر ان کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ مرزا صاحب کی بیٹی ام مبارکہ کو سیدۃ النساء کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کس طرح پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی کیا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں دیکھو ہم مرضی سے کیا میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرتا ہوں حکومت سے, قاضی نظام سے, کہ یار ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, ہمارا مطالبہ کیا ہے, کچھ نہیں, سمپل سا معصومانہ, آپ آئین اور قانون کا احترام کریں, ہم بھی کرتے ہیں. بہت اچھے. یہ دیکھیں جی کیسی اعلیٰ بات کی کہ متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے ایک بات کی ہے تو اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تو علامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیا. ہاں, وہ نہرو نے کچھ سوالات, علامہ نے فرمایا کہ اس کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں قادیان کے وابستہ لوگ جو اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. میں اس کمیٹی میں کیسے رہ سکتا ہوں. اب جیسے مزید قادیانیت کے بارے میں علامہ کے بارے میں پاس معلومات ہوئی تو علامہ کا ایک مطالبہ موجود ہے. 1935 میں اسٹیٹس مین دہلی کا اخبار تھا, اس میں علامہ کا ایک بیان چھپا
کہ ہمارا حکومت سے صرف ایک مطالبہ ہے. جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے سکھوں کو از خود ہندوؤں سے الگ مذہب ڈکلیئر کیا ہے, ٹھیک, قادیانیوں کو الگ مذہب ڈکلیئر کرے, ٹھیک, یہ فتنہ تاکہ پیدا نہ ہو, اور قادیانی اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کا حصہ ثابت سوسائٹی میں نہ کریں, ادروائز اس سے بہت بڑا خلفشار پیدا ہوگا. تو یہ ایک پاکستان کے, اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک نظریاتی مسئلہ بھی بن جاتا ہے. جب علامہ کا مطالبہ موجود ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے, ایک عدالت سے, کہ جس طرح نظیر موجود ہے, پریسیڈنٹ موجود ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ مذہب ڈکلیئر کریں. بات آپ ڈاکٹر صاحب غور کریں, میں نے ان کی تعلیمات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہندوؤں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے بارے میں, ان کے رہنماؤں کے بارے میں, تو یہ دراصل اس لیے میں کرتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے یہ بڑے جنونی جذباتی ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو میں ان کے جذبات اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہوں تاکہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. تو برطانیہ کی جو حکومت ہے میں اس کا خود کاشتہ پودا ہوں, اور لہٰذا اس کی وفاداری میرے دو ہی زندگی کا مقصد ہے, ایک اللہ کے احکامات کی تعمیل اور ایک سلطنت برطانیہ کی وفا اور ان کی احکامات کی تعمیل. جی جی بالکل صحیح بھائی صاحب, اگر یہ اس کا بات مان لی جائے, ستیارتھ پرکاش آپ نے کتاب پڑھی جس پہ انڈیا میں پری پارٹیشن ہنگامے مچ گئے تھے, اس کے 13 باب تھے, 13, اور جب مرزا صاحب نے ہندوؤں کی توہین کی اور بڑی ناقابل بیان ہے, اس چینل پہ میں نہیں متحمل, اس کے بعد 14واں باب آیا, میرے پاس وہ کتاب موجود, میں آپ کو پریزنٹ کروں گا, 14واں باب, نعوذ باللہ, آپ اس کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتے. وہ کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مرزا صاحب نے ہمارے ہندوؤں کے ہمارے رہنماؤں کو کہا گندی گالیاں دی, تو ہم تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے. ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے. 14واں باب ستیارتھ پرکاش کا, نعوذ باللہ, وہ جو غازی المدین شہید رحمۃ اللہ نے جو کیا تھا وہ بھی انہی کے مطلب وہ آئی تھی, مطلب جو انہوں نے کیا تھا اس کا ریئیکشن وہ ہندوؤں نے دکھایا, اور پھر وہ تو اسے مسلمان سمجھتے تھے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے, ان کے وصال پہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے, لیکن میرے بعد تو نبی کوئی نبی. دیکھو اس میں خود ہی جواب آ گیا نا کہ اگر تو ابراہیم زندہ رہتے, لو عاش ابراہیم لکانا نبی, اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. ابن ماجہ شریف میں اس سے اگلے لفظ بھی ہیں, لیکن لا نبی بعد, لا نبی بعدی, یہ لفظ ساتھ آ گئے. لیکن آتا ہے استدراک کے لیے کہ ماں قبل کلام سے کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو اس کا جواب. سوال یہ پیدا ہوتا تھا, اس کا مطلب ہے کہ نبوت ہو سکتی ہے بعد, تو لیکن نے بعد والے کلام نے آ کر ماں قبل سوال کا جواب دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے, میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا, اس لیے نبوت کا سلسلہ یہاں بند ہے. مسلم شریف کے حدیث کے چند لفظ میں سنا دوں. قیامت کا دن ہوگا, ساری مخلوقات آدم سے پہنچیں گی, پھر چلتے چلتے عیسیٰ تک پہنچیں گی, پھر حضور تک پہنچیں گی. جب حضور کے پاس آئیں گے شفاعت کی درخواست کریں گے, اور جب درخواست کریں گے تو ان کا ایک جملہ جسے سن کر حضور راضی ہوں گے اور شفاعت کریں گے, وہ کیا ہوگا؟ مسلم شریف میں سارے آ کر یہ کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. ساری امتیں آ کر یہ کہیں گی, اولین آخرین. مجھے بہت شکریہ, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شیخ خالد متین صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. پھلوں میں برکت کے لیے اگر درجہ ذیل کلمات جو ہیں الرحمن الرحیم کو 11 بار مٹی کے برتن پر لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. خلیفہ اول مجاہد ختم نبوت, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا وہ آئین میں جو امینڈمنٹ کروائی تھی, اور جن لوگوں نے اس پہ دستخط کیے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب عطا فرمائے. انہوں نے اس پاکستان پہ بہت بڑا احسان کیا تھا, اور جن لوگوں نے وہ آرٹیکل جو تھے ان کی ڈرافٹنگ کی تھی, اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے.
اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ اس پہ ہمیں قائم رکھے، ہمیں اسی پہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك